نیچے سے پاؤں تخنے تک ننگے، اللہ کی قسم یہ اسلامی لباس نہیں۔ تو میری بہنوں یاد رکھو کہ ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام عطا کیا ہے، اسلام دین ہے، اسلام تعلیم ہے، اسلام تہذیب ہے، اسلام ثقافت ہے، اسلام میں لباس ہے، اسلام میں ماڈلنگ ہے، مسلمانوں کے ماڈل ہیں۔ مسلمانوں کے ماڈل کیا ہے؟ امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت صفیہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے رسول کا نقش جگر، مسلمانوں کی مائیں امہات المومنین، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواجہ امہاتکم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہ تربیت کریں گی، وہ ماڈل ہوگی۔ ہمارا ڈریس، ہمارا ڈیزائن، ہمارے کپڑے، ہمارا پردہ، وہ سب ہم نے امہات المومنین سے لینا ہے۔ ہم نے ان گندی عورتوں سے نہیں لینا جن کو آج ہماری مادام بنا کے یہ بے حیا لوگ پیش کرتے۔ میں صاف کہتا ہوں اور اعلانیہ کہتا ہوں اور بلا جھجک بلا روک ٹوک کہتا ہوں اور اس کو فرض سمجھ کے کہتا ہوں، نور جہاں بدبخت ہماری مادام نہیں ہے، گائکا بدکار عورتیں مسلمانوں کی مادام نہیں ہے، ام کلثوم مصریوں کی ماں نہیں ہے، ایسے ہی ترکیوں کی گانے والی عورتیں ترکی کی ماں نہیں ہے۔ ہماری یہ گائکا اور بدکار عورتیں جو ریڈیو پر اور ٹی وی پر آ کے گاتی ہیں، فلموں میں گاتی ہیں، ترانے گوڑے بجاتی ہیں، ہم ان کو کہیں کہ یہ مسلمانوں کی مادام نہیں، یہ قطعی طور پر کافروں کی سازشیں ہیں۔ یہ ایسی گندی عورتیں، گانے بجانے والی عورتیں، ڈسکو فضول کی عورتیں، فلم انڈسٹری کی عورتیں، گندی بے حیا عورتیں ہماری نہ بہنیں ہیں نہ ہماری مائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وازواجہ، اور نبی کی بیویاں امہاتکم، تمہاری وہ مائیں۔ تو ہماری مائیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش جگر، اللہ کے رسول کے دل کا ٹکڑا، اس کو نبی نے اپنی آنکھوں کے سامنے پالا پوسا، پروان چڑھایا، پردہ، عزت سکھایا، نبی نے اس کو حالی سے دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو جہیز دے کے رخصت کیا، اپنے گھر میں بستی ہوئی فاطمہ کو جا کے اللہ کے نبی دیکھتے تھے، فاطمہ کے جگر گوشوں حسن حسین کو اللہ کے نبی گود میں اٹھاتے۔ ہمارے لیے وہ عورتیں ماڈل ہیں، ان کی عزت، ان کا لباس چادر برقع ماڈل ہے۔ یہ ٹی وی پر سارس یہودا، جن کو ہم سارس کہتے ہیں، یہ بہت بڑی سازشیں ہیں بہنوں، یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے۔ کمبختوں نے ان بے حیا لوگوں کو، بے حیا عورتوں کو جو بدکاری کرتے ہیں، بےحودگی کرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، اور ان کو کہا یہ اسٹار ہے، تاکہ چھوٹے بچوں کے ذہنوں پر شروع سے ان کے بارے میں ایک ایسا آنر کا، ڈگنیٹی کا اور گریس کا تصور بیٹھ جائے کہ نہیں، جو ایسا ہوتا ہے، ناچتا پھٹکتا ہے، یوں ٹھمکے لگاتا ہے، وہ اسٹار ہو۔ مسلمانوں کے قاعدوں کو بدلنے کے لیے، لیڈرشپ کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے یہ سازشیں گھڑی کہ مسلم بچوں اور بیٹیوں کے دلوں میں کہا کہ یہ تمہارے ماڈل ہیں، ڈریس اپ کے ماڈل، ڈیزائننگ کے ماڈل، ڈائلاگ کے ماڈل، تم نے کپڑے کیسے پہننے ہیں، بال کیسے بنانے ہیں، اسٹائل تمہارا کیسا ہو، گھر میں تم نے کھانے کیسے پکانے ہیں، تمہارا ڈائننگ ٹیبل، ڈائننگ سیٹ، تمہارا کچن کٹلری، کراکری کیسی ہو۔ تو یہ سارے کافروں نے ماڈل دیے ٹی وی اسکرین کے حوالے سے، یہ سب ان کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان نے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر سے بھیج دیا۔ کیا کرتا ہے؟ فما یعلمہم فیزکیہم، ان کو پڑھاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یعلمہم کے معنی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، مسئلے بتائے۔ یزکیہم کے معنی خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ نماز کا حکم آیا، نبی نے نماز پڑھی۔ پردے کا حکم آیا، نبی نے اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کروایا، نبی کی بیویوں نے، بیٹیوں نے پردہ کر کے مسلم عورتوں کو دکھایا، سکھایا، تو وہ ماڈل ہے۔ تو ہماری تعلیم کا اور تربیت کا نظام قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے نبی کا گھر ہے، نبی کا شہر ہے، نبی کا مدینۃ الرسول ہے، نبی کی سیرت و تعلیم ہے، اس میں ہمارے ماڈل ہے، اس میں ہمارا ذہن ہے۔ عورتوں کے حوالے سے ایک چیز میں بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، بہنیں اس لیے نہ سوچے کہ یہ بات کیوں بیان کی جاتی ہے، مگر یہ بہت ضروری ہے۔ خواتین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے عورت کو مسلمانوں کی کہ مستقبل کا حصہ قرار دی، کہ عورت سے مسلمانوں کی نسل چلتی ہے۔ اس کی تربیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ڈالی، اللہ کے رسول نے حکم دیا، حکم فرمایا تزوجوا، نکاح کرو، النکاح من سنتی، میٹریمونیل سسٹم، ایک فیملی یونٹ، بچیاں بڑی ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، باپوں کو فکر ہوتا ہے، ماؤں کو چنتا ہوتی ہے، بیٹیاں بڑی ہوں، ان کے ہاتھ پیلے کیے جائیں، شادیاں کی جائیں، ان کو گھروں سے رخصت کر دیا جائے، اچھے مضبوط عزت والے غیرت مند خامد ڈھونڈ کر بیٹی کو بیاہ دیا جائے، تاکہ ایک نیا خاندانی یونٹ مارج وجود میں آئے۔
یہ ایک شریف ماں کا باعزت باپ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، آئیڈیل۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حکم دیا تزوجوا، نکاح کرو، الودود الولود، محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی خواتین۔ ہمارے ذہنوں میں اس وقت یہ بھی سازش ڈالی گئی کہ نہیں، ماڈرن رہا جائے، اپ ٹو ڈیٹ رہا جائے، اپنے فکرس کو سنبھالا جائے، اپنی بیوٹی کو سنبھالا جائے، جسم کو بگڑنے نہ دیا جائے اور بچہ نہ پیدا کیا جائے۔ ہم بالکل دھوکے میں آئے۔ یہ یہودی ہے بے ایمان جو چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کی تعلیم سے، تربیت سے، تصور سے مسلمانوں کے پھولوں کو مار دیا جائے، مسلمانوں کی آبادیوں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ یہ یاد رکھو میری بہنوں کہ یہ تصور جو خاص کر سندھ میں اور بلوچستان میں اور پنجاب میں، ان صوبوں میں گندی حکومتوں نے، جو جمہوری حکومتیں ہیں، جہادوں سے دور، یو این او کی غلامی میں بننے والی یہ دستوری حکومتیں، یہ سب معاہدوں میں ٹکی ہوئی حکومتیں ہیں۔ ان کے ساتھ پابندیاں ہیں کہ یہ فیملی پلاننگ کی ایڈورٹائز کریں گی، اس کے بورڈ بنائیں گی، اس کے سلوگن چھاپیں گی، سینٹر کھولیں گی اور بنیادی مرکز صحت قائم کر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کریں گی کہ بچے کم، خوشحال گھرانہ، اور بچے دو ہی اچھے، اور بچے جتنے تھوڑے ہوں گے معیشت اتنی مضبوط ہوگی، صحت اتنی یہ سب سازشیں ہیں۔ اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے یہ بات بتلاتا جاؤں، اس لیے نہیں ہے یہ سازشیں کہ یہودیوں کو آپ کی صحت کا یا آپ کے معاش کا فکر ہے، یہودی کو فکر ہے کہ مسلمان بچے نہ بڑھے، تاکہ اگر مسلمان آبادی بڑھ گئی تو مسلمان زیادہ ہوں گے، اگر کسی جہادی کی دعوت کان میں پڑ گئی تو تلواریں اٹھائیں گے، صلیبوں کو توڑیں گے، گرجوں کو کاٹیں گے، کافروں کو گرائیں گے، اسلام کو چڑھائیں گے، غلبہ اسلام ہو جائے گا۔ سو بدبختوں نے مسلمانوں کو فیملی پلاننگ کے حوالے سے گمراہ، اور ہماری حکومتوں نے بے شمار دفتر، سینکڑوں دفتر اور ان کے سینٹرز اور ان کے ڈاکٹرز اور ان کی LHDs اور ان کے بے شمار ادارے کھول دیے اور جگہ جگہ بورڈ بنا کے گندے نعرے لکھ کے مسلمانوں کے ذہنوں کو زہر آلود۔ یہ ساری سازشیں ہیں جو کافروں کے حوالے سے آج مسلمانوں پر باقاعدہ جال کی شکل میں پھیلائی جا رہی ہیں، تاکہ مسلمانوں کا نازک ترین حصہ مسلم عورت، اس کو گمراہ کیا جائے، اس کا ذہن برباد کیا جائے، اس کا پردہ نوچا چھینا جائے، اس کو گھر کی پناہ سے نکال کر باہر کے اداروں میں، دفتروں میں بٹھا دیا جائے، مردوں کے شانہ بشانہ اس کو لڑایا جائے، حتیٰ کہ عورتوں کو جج بنوایا جائے، عورتوں کو طلاق اور نکاح کا حق دیا جائے، عورتیں اپنی مرضیوں کی مختار ہو کر گھروں سے بھاگ بھاگ کر اپنی مرضیوں سے اداروں اور عدالتوں میں جا کے کھڑی ہوں اور دفتروں میں نوکریاں کریں۔ یہ سب کافروں کی سازشیں ہیں جن میں مسلم خاتون، مصر کی، ترکی کی، شام کی، عراق کی مسلم خاتون الجھ گئی تھی، اور اب یہ جال پاکستانی خاتون پر بری طرح پھینکا جا رہا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری پڑھی لکھی عورتیں ان سازشوں کو سمجھیں۔ یہ ادارے جو کھولے جاتے ہیں اور ان اداروں کے فنڈ کہاں سے آتے ہیں، اور یہ رسالے جو لکھے چھاپے جاتے ہیں، ان رسالوں کے ایڈیٹوریل کون کون ہیں، یہ 3 عورتیں 3 کہانیاں، یہ سب رنگ سب رس، یہ جاسوسی، یہ عالمی، یہ خواتین، یہ میگ، یہ کتنے ڈائسس آ رہے ہیں میری بہنوں، ان کے پیچھے لکھنے والی عورتیں نہیں ہیں، وہ جھوٹے گندے افسانے ہوتے ہیں۔ ہم نے تلاش کیا کہ ایک عورت ہے، وہ ایک نام سے لکھتی ہے رسالے میں، ہم نے پیچھا کیا اس رسالے کا، ایڈیٹوریل بورڈ کا، ہم نے کہا بھائی یہ بیوی کون ہے جو پریشان ہے اور عورتوں کو پریشان کرتی ہے، اگر اس کے مسائل ہیں تو ہم پہنچتے ہیں، لائیں گے اپنے مسائل بیان کریں، ہم ان کے مسائل کو قرآن و حدیث سے سوال کریں، تو اللہ کی قسم پتہ چلا کہ نہیں، وہ گندے مرد ہیں، بے حیال اور آدمی ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، ہارورڈ، آکسفورڈ، بوسٹن سے پڑھے ہوئے ہیں، کافروں کے ایجنٹ ہیں، جو عورتوں کے رسالوں میں عورتوں کے نام سے لکھے، نام عورتوں کا اختیار کیا، کہانیاں عورتوں کی گھڑی تاکہ عورتوں کو برباد کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری سازشیں۔ اب اس وقت یہ جو ہماری لاہور میں اور پنجاب میں تحریک اٹھی ہے، اور اس میں کوئی بدبخت عاصمہ جہانگیر ہے، حنا جیلانی ہے، تو ایک اور نگار بدبخت ہے، ایک وہ بیلا جمیل ہے، یہ بہت بڑے بڑے ادارے کھول دیے، UN کے فنڈز ان کے پاس ہیں، گاڑیوں میں بھاگی پھرتی ہیں اور پرل کانٹیننٹل میں جا کے ٹھہرتی ہیں اور مسلم عورت کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہیں، اور مسلمانوں نے، اسلام نے عورت کے بارے میں جو ضابطے اور جو قاعدے اور جو قوانین قرآن مجید میں متعین کیے ہیں اس کے خلاف سازشیں پھیلائی جاتی۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ ہوش مندی کے ساتھ پڑھے لکھے انداز میں وہ جہاں کام کرتی ہو، کالج میں کوئی بیٹی جاتی ہے، کوئی اسکول کے ہائی لیول میں جا رہی ہے، کوئی ہماری بہن بیٹی یونیورسٹی میں جاتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنی اصلاح کرے، اپنا برقع، اپنی چادر پوری کرے۔ برقعے کے حوالے سے یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہنیں خفا نہ ہوں، برقع ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو اندر کے لباس کے علاوہ ہو اور سر کے اوپری بالوں سے لے کر پاؤں کی توڑ تک ڈھانپ لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا
وَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ